یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل عبا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلی، یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، یا رب برسالت رسول الثقلین، یا رب بغض کنندہ بدر و حنین، عصیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین۔ آج کے دور میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری الجھنیں، بہت سارے مسائل کا ہمیں ہر فورم پہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک بات کا جواب دینا اور ہر وقت جواب دینا مناسب بھی نہیں ہوتا اور وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک مختصر سا اور شافی جواب میں اپنے الفاظ میں جو بھی سوالات ہیں ان کا یوں دوں گا کہ میسر جسے بھی آ گئی تیرے در کی گداگری، میسر جسے بھی آ گئی تیرے در کی گداگری، کر سکتے ہیں شاہان جہاں کب اس کی برابری، میسر جسے بھی آ گئی تیرے در کی گداگری، کر سکتے ہیں شاہان جہاں کب اس کی برابری، ہے مسلم میرا تو فقط یہی عقیدہ، ہے مسلم میرا تو فقط یہی عقیدہ، علی مولا ہے میرے نسبت میری حیدری، علی مولا ہے میرے نسبت میری حیدری۔ مسائل اور الجھنوں کے اندر الجھے ہوئے لوگ مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر ذہن پریشان ہے، ہر فکر اور ہر سوچ کے اندر الجھن ہے۔ آج کا دور وہ تلبیس کا دور ہے، تحقیق کے نام پہ جو فریبکاریاں ہو رہی ہیں، آیات مقدسہ اور فرامین کی غلط تعویلات کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی جو ناپاک جسارت کی جا رہی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ حق تک رسائی حاصل کرے، مگر کیسے؟ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو وہ کہاں جائے؟ میں بلا تاخیر کہوں گا ان تمام مسائل کا حل ہمارا خانقاہی نظام ہے، اس لیے کہ ایک عالم دین وہ اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتا ہے، مگر کسی ایک سٹیج پہ جا کے زندگی کے کسی ایک لمحے کے اندر عالم دین کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے کسی شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل وہ ہمارا خانقاہی نظام ہے، اس لیے کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں شدت نہیں بلکہ محبت کی خیرات تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے علماء وہ لوگوں کے ظاہری احوال کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی وہ لوگوں کے باطنی احوال کی اصلاح کرتا ہے۔ علماء یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تن کا پاک ہونا ضروری ہے۔
لیکن ایک صوفی بتاتا ہے رب کے قریب ہونے کے لیے من کا پاک ہونا ضروری۔ تو صوفی کے دین کے اندر شدت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ صوفی کے دین کے اندر گالم گلوچ نہیں ہوتا، مغلظات نہیں ہوتے۔ صوفی کے بتاتا ہے، بلکہ میں بہت بڑے صوفی کی اگر بات کروں، رئیس المجددین امام المسلمین فاتح مرزائیت قبلہ عالم اعلی حضرت گولڑوی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی اس مسئلہ کو یوں بیان فرمایا کافر کے ساتھ تلوار سے جنگ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بد کلام اور بد عقیدہ خطیب اور واعظ امت کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ، اگر کوئی بندہ کافر کے ساتھ تلوار اٹھا کے جنگ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تلوار کا زخم لگے گا اور جان چلی جائے گی۔ فرمایا اس سے بڑی خوش قسمتی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ مرے اور حالت ایمان میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہو، لیکن ایک بد عقیدہ اور بد کلام خطیب جب بھی واز کرے گا وہ لوگوں کو بے ایمان بنائے گا، اس لیے اس کا واز کافر کی تلوار سے بھی زیادہ خطرناک۔ اسی لیے رئیس المجددین نے ہمیں ایک عقیدہ دیا، ایک طرز دیا، بلکہ میں یوں کہوں گا میری نظر میں اگر عقائد کی دنیا کا کوئی تنِ تنہا امام ہے تو میں رئیس المجددین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عقائد کی دنیا کا امام اس لیے کہوں گا کیونکہ میں نے کہا صوفی کے دین کے اندر بے اعتدالی نہیں ہوتی، صوفی کے اسلام کے اندر افراط و تفریط نہیں ہوتا، صوفی کا اسلام سیدھا صراط مستقیم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے عقائد کا تحفظ کرتے ہوئے پریشانیوں کے اندر الجھی ہوئی اللہ کی اس مخلوق کو عقیدہ دیا ہے۔ فرمایا تنقیس شیخین حضرت سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی شان کے اندر کوئی ایسا جملہ جو کمی کا اور بے ادبی کا جس کے اندر کوئی پہلو حسن ہو، فرمایا تنقیس شیخین انسان کو گمراہی کے اس گڑھے میں دھکیل دیتی ہے، بالآخر وہ بندہ بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے۔ یہ تو عظمت صحابہ کی بات ہے، اور اگلی بات میرے حضرت نے جو فرمائی آپ سنیں گے تو سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے۔ فرمایا اہل بیت کی محبت تخم ایمان، اہل بیت کی محبت تخم ایمان ہے۔ میں اس کو ذرا آسان کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا شیخین کی تنقیس آپ کی شان کے اندر کمی کرنا یہ بندے کو گمراہی کے اس درجے میں لے کے جاتی ہے، بالآخر وہ بندہ بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے۔ اور اہل بیت کی محبت یہ تخم ایمان ہے۔ تخم کہتے ہیں بیج کو، دانے کو، جب زمین میں بویا جاتا ہے، بیج زمین میں جاتا ہے، اس کے بعد فصل اگتی ہے، اس کے بعد تنا نکلتا ہے، پودا ہوتا ہے۔ اور اگر زمین کے اندر بیج موجود ہی نہ ہو، فصل کا وجود، پودے کا وجود نہیں ہوتا۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل بیت کی محبت تخم ایمان ہے، گویا ایمان کا بیج ہے۔ ایمان اسی سینے کے اندر ہو سکتا ہے جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت۔
ایمان اسی سینے کے اندر ہوگا جس سینے میں مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت موجود ہوگی. تو یہ اللہ کا ولی اور صوفی بتاتا ہے کہ اگر تم ان کے قریب ہو جاؤ گے اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا. آج کے دور میں نے چونکہ کہا بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، فتنوں کا دور ہے، اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، ایک سوال زبان زد عام ہے، ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے، بھئی جس مزار پہ تم جاتے ہو، جس دربار پہ تم جاتے ہو، بڑے لوگوں کی بڑے باتیں تھیں، وہ بڑی عظمت والے تھے، ان کی عظمتیں مسلمہ ہیں، مگر آج ان کی اولاد ان کے طریقے پہ نہیں ہے. آج ان کے اندر ان کے آباء و اجداد والی کوئی بات دیکھی نہیں گئی. آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں ہمارے لیے حکم کیا ہے. میرا رب فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا ذریتهم. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے میں ان کی اولاد کو بھی وہی مقام عطا فرماتا ہوں جو ان کے آباء و اجداد کو فرما دیتا ہوں. امام سیوطی فرماتے ہیں فَيَكُونُونَ فِي دَرَجَتِهِمْ، وہ ایک ہی درجے کے اندر ہوں گے. فَإِن لَمْ يَعْمَلُوا بِعَمَلِهِمْ، اولاد کا عمل اگر آباء و اجداد جیسا نہ بھی ہوا، اللہ آباء کی عزت کی وجہ سے تکریمۃ للآباء باجتماع الاولاد الیہم، اللہ ان کے آباء و اجداد کے تقدس کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے جنت میں جو بڑوں کو درجہ عطا فرمائے گا اولاد کو بھی وہی درجہ عطا. یہ تو بات ہے ان کی اولاد کی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے پھر میرا رب جنت کے اندر جہاں اپنے ولی کو رکھتا ہے ان کی ذریت کو بھی جنت میں وہی مقام عطا فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فرمایا ذریت دو قسم کی، ذریت نسبی اور ذریت سببی. نسبی ذریت یہ ہے کسی کی اولاد، اس کے بچے، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اس کی ذریت نسبی ہیں، اور سببی ذریت اس کے ساتھ عقیدت و احترام اور محبت کرنے والے یہ اس کی سببی ذریت ہے. اب قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں جنت کے اندر اللہ جو مقام اپنے ولیوں کا عطا فرماتا ہے انہی کی اولاد کو اسی مقام میں رکھتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں محبت کرنے والوں کو میرا رب محروم نہیں رکھتا، جہاں ان کے محبوبین کو رکھتا ہے وہی محبت کرنے والوں کو میرا رب. اور صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول رسول کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرمایا جب جنت کے اندر اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو بھیجے گا، سأل احدهم عن ابویہ وزوجتہ وولدہ، ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ میرے والدین کہاں ہیں، میری زوجہ کہاں ہے، میری اہلیہ کہاں ہے، وولدہ اور میری ذریت کہاں ہے. فیقال لہم، کہا جائے گا اس کو لم یدرکو ما ادرکتا، جو عمل اور جو درجہ تو نے پایا ہے اس درجے تک وہ نہ پہنچ سکے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا فیقول ربی انی عملت لی ولہم، یا اللہ میں نے جتنی بھی باتیں کی تھی، جتنے بھی سجدے کیے تھے، جتنے بھی مجاہدے اور مشاہدے کی تھی، وہ فقط اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرتا رہا، لی ولہم، یا اللہ اس کا اجر مجھے بھی عطا فرما، لیکن میں عبادتیں اپنے ماننے والوں کے لیے بھی کرتا رہا ہوں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا فَيُؤْمَرُ بِإِلْحَاقِهِمْ، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا میرا بندہ جس جس کی سفارش کرتا ہے اسے جنت میں عطا فرما.
تو یہ ہے کسی کے ساتھ عقیدت و احترام اور تعلق رکھنے کا صلہ. کسی کے ساتھ اپنا عقیدہ اپنی عقیدت کرتا ہے، اس کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، پھر میرا رب اس کو محروم نہیں رکھتا. اب ایک میں تھوڑی سی بات موضوع سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں نے میلاد النبی کے جلسے میں کی تو ایک حضرت صاحب کہنے لگے کہ یہ بات آپ نے چھڑنے کے لیے کی ہے، اور میں نے کہا کہ یہ ذکر ہم چھڑتے ہی اس لیے کہ تم چھڑ جاؤ، اور جب تم چھڑ جاتے ہو تو پھر دل نہیں کرتا چھوڑنے کو. بات یہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سأل احدهم عن ابویہ، جب کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ جنت میں جائے گا تو وہ جنت میں جا کے سب سے پہلے اپنے والدین کی بابت سوال کرے گا، اور میرا رب اس برگزیدہ بندے کے عمل کی وجہ سے اس کے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. بات سمجھیے گا، ایک بندہ جس نے رب کو راضی کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، میرا رب اس اللہ کے بندے کے والد کو جہنم میں نہیں جانے دے گا. ایک عام بندہ مومن ہو، میرا رب اس کے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیتا. میں عام بندہ مومن کا تذکرہ نہیں کر رہا جس کے دل میں فقط ایمان کی دولت موجود ہے، میں اس کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جس کے دل میں فقط ایمان نہیں تھا بلکہ میرے رسول نے فرمایا اگر کسی نے کل ایمان دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھ لے. عام بندہ مومن کا باپ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور جو کل ایمان ہو اس کا باپ جہنم میں چلا جائے. عقل کا علاج کرواؤ، کہاں کی ضرورت ہے، کس دین کی بات کرتے ہو. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرماؤ، والدین کے لیے رحم کی دعا کرنی ہے، اور اس کل کا مخاطب سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے. سب سے پہلا حکم میرے اور آپ کے آقا کو ہے، اے پیارے آقا رب ارحمہما، اپنی زبان سے والدین کے لیے رحم کی دعا کریں. اور مسلمہ ضابطہ ہے جس کا ماں باپ کافر ہو اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی. میرے رب نے سب سے پہلا حکم اپنے نبی کو ارشاد فرمایا، اس لیے اللہ نے امت کا عقیدہ محفوظ کیا. میں جس کے لیے رحم کی دعائیں کرواتا ہوں اسے ایمان کی سند بھی عطا فرماتا. اس لیے رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سآل عن ابویہ، وہ سوال کرے گا اپنے والدین کے بارے میں، وزوجتہ وولدہ، اور اپنی اولاد کے بارے میں. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اولاد یعنی ذریت وہ دو قسم پر ہوتی ہے، سببی اور نسبی. وہ جہاں اللہ کا ولی اپنی اولاد کا رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، وہاں اپنے متوسلین مریدین اور معتقدین دین کی مغفرت کا سوال بھی رب کی بارگاہ میں ضرور کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ان آستانوں کے ساتھ عقیدت رکھنے کا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا جو سب سے بنیادی اور بڑا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ حقیقت نظر نہیں آتی، وہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. میں کہتا ہوں حقیقت ہوتی وہ ہے جو پوشیدہ اور مخفی ہوتی ہے. یہ مائک میرے سامنے یہ آواز کو بڑا اچھے انداز میں کیچ کر رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے اندر چھپی ہوئی. گاڑی کا آپ کو ڈھانچہ نظر آتا ہے لیکن جس وجہ سے وہ گاڑی چلتی ہے وہ نظر نہیں آتی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آستانوں پہ آنا فقط اس لیے ہے کہ اگر علماء کے پاس جائیں گے وہ ہمیں ہمارا ظاہر دکھائیں گے. اللہ کا ولی ہوتا ہے جو بندے کو اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے.
اس کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے، اور بندے کی حقیقت اس کی روح ہے۔ ہم اپنے جسم کے لیے بڑی ڈائٹنگ پلان ہمارا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے معالج ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح اگر تم زندگی گزارو گے، یہ غذا کھاؤ گے، تمہارا بدن سلامت رہے گا۔ لیکن ایک اللہ کا ولی بتاتا ہے اس طریقے پہ چلو گے اللہ تمہاری روح کو سکون عطا فرمائے گا، تمہاری حقیقت کو سلامت فرمائے گا۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ حقیقت دکھاتے ہیں، حقیقت باہر کھڑے ہو کے نظر نہیں آتی۔ اگر کسی نے حقیقت سے آشنا ہونا ہے تو ان کے درباروں پہ، ان کے آستانوں پہ آنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں حقائق دیکھنے کی اور حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔